اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج چونکہ ایک نالج ہے، ایک انفارمیشن ہے، اس کے اوپر بنا ہوا یہ چینل ہے، تو اسی کی روح سے آپ بات کریں گے کہ پارلیمنٹ میں جو ایک قانون پاس ہوا اس کے متعلق تھوڑی سی بات کریں۔ پاس تو نہیں ہوا لیکن ابھی تک ان لوگوں نے، اس پوری پی ڈی ایم نے جو پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون پیش کیا ہے آج سے 3 دن پہلے، تو اس کے متعلق تھوڑی سی بات کریں گے۔ وہ قانون کیا ہے اور اس کو اس ملک کی پارلیمنٹ کے اندر کیوں پیش کیا گیا، کس کی ماں پہ پیش کیا گیا۔ ابھی جو یہ پی ڈی ایم کا جو ایک گندی موومنٹ بنی ہوئی تھی، یہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ان کے مقاصد، ان کو کس لیے ایک چلتی پھرتی پاکستان کی معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جانے والی حکومت، پاکستان کے اداروں کو جوڑنے والی حکومت، پاکستان کی عوام کو جوڑنے والی حکومت، اس کو ہٹا کے گرا کے کس طرح ایک بیرونی اندرونی لوگوں کو، غداروں کو ساتھ ملا کے ایک بیرونی طاقتوں نے ملک دشمن عناصروں نے، ملک دشمن جو دوسرے ملک کی ایجنسیاں ہیں، انہوں نے ان غداروں کو کروڑوں اربوں ڈالر دے کر کیسے کیوں اس گورنمنٹ کو گرایا، اس کا جو اصل مقصد تھا وہ اب جا کے سامنے آیا۔ نہ تو انہوں نے معیشت کو دیکھنا تھا، نہ تو انہوں نے عوام کو دیکھنا، نہ کوئی چیز اور ان کا مقصد تھا۔ ان کا جو اصل مقصد تھا وہ اب کھل کے سامنے آیا ہے۔ وہ کیا تھا کہ اس پاکستان کے اندر جو عوام ہے، یہ کسی قسم کا بھی دین کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ برداشت نہیں کرتے ہیں، کوئی کسی قسم کا اٹیک برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں جب کوئی ان کے ایمان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے ایمان کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسلام کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس پی ڈی ایم کو لایا گیا اس منشور کے لیے، اس عوام کو، اس عوام کی آواز کو، اس عوام کے جذبے کو، اس عوام کی سوچ کو دبانے کے لیے، اس کا ملیہ میٹ کرنے کے لیے ان کو نافذ العمل کیا گیا، اور اس میں بڑے بڑے علماء کو بھی شامل کیا گیا جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا۔ ان کی ٹھیکیداری پہ داغ اب کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بل پیش کیا گیا ہے تو کوئی ایک بندہ بھی ان کا اٹھ کے اس کی مخالفت میں نہیں بولا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیسا قانون پیش کر رہے ہو اسمبلی کے اندر۔ یہ ایک مسلمان ملک ہے، مسلمانوں کی پارلیمنٹ ہے، مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر، سارے کے سارے اقلیتوں کی 1 سے 2 سے 3 سیٹیں ہیں ٹوٹل۔ تو اس کے اندر تم یہ کیسا والا قانون جو ایک نان مسلم کنٹری کا قانون ہے، اس کو اپنے مسلم کنٹری، اپنے مسلم لوگوں کے اوپر کیوں نافذ العمل کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ ان کی سوچ نہیں ہے۔ ان نے جو ڈالر کھائے ہوئے ہیں، انہوں نے جو حرام کھایا ہوا ہے، یہ اس کا خمیزہ ہے، اس کا نتیجہ ہے جو ان سے وعدے لیے گئے تھے۔ ان کی میٹنگیں ہوتی تھی جا کے، جو جب یہ وزارت اس میں نہیں تھے، حکومت میں نہیں تھے، تو پارلیمنٹ میں نہیں تھے، تو ان کی میٹنگیں ہوتی تھی، ان کو بلایا جاتا تھا، ان کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں ہوتی تھی۔ اس کا خمیزہ ہے یہ سب کچھ اب سامنے آ رہا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ عوام، ان کی ملک دشمنی، ان کی ملک غداری، ان کی اسلام غداری ادھر سے کھل کے سامنے آتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری عوام اس وقت مشکل میں پڑی ہوئی ہے، ہماری عوام کے پاس کھانے کے لیے ان کو پرابلم ہو رہی ہے، ان کے گھر بار چلے گئے ہیں، ان کی زمینیں چلی گئی ہیں، ان کے مویشی چلے گئے ہیں، ان کے کئیوں کی بیویاں چلی گئی، بچے چلے گئے، ماں باپ پانی کے اندر چلے گئے، سب صدمے کی حالت، دکھ کی حالت میں ہیں۔ اور انہوں نے اس ٹائم میں یہ قانون، یہ بل اسمبلی کے اندر پیش کیا کہ اب عوام تو اپنے غم میں، اپنے دکھوں میں، اپنی مجبوریوں میں گھری ہوئی ہے، کدھر کوئی باہر نکلے گا، کدھر کسی کو فرصت ہوگی ہمارے اس قانون کے اوپر بات کرنے والی۔ لیکن ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ دھرتی کے اوپر جن سورماؤں کو تم نے اللہ کی حیثیت دے دی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جن کے کہنے کے اوپر تم نے اسلام کے اوپر اٹیک کیا ہے، لوگوں کے ایمان کے اوپر اٹیک کیا ہے، اسلام کو چیلنج کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو چیلنج کیا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تم کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا، جیسا پہلے تمہارے ساتھ ہوا تھا۔ ایک عاشق رسول کو تم نے غیروں کی ماں پہ پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈال دیا تھا، تو اس کا خمیزہ تم کو بھگتنا پڑا۔ آج تم ملک کے اندر نہیں داخل ہو سکتے ہو، آج تمہارا ملک کے اندر داخلہ تمہاری موت کا ضامن ہے۔ تو جو باقی رہ گئے ہو پیچھے، جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اتنا ایک گندا قانون پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا ہے، انشاءاللہ
تم نے عوام تو مجبور ہے اس ٹائم میں، کوئی سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں، تو وہ تو تمہارے لیے روڈوں کے اوپر نہیں آ سکتے اس وقت، ان کو تو اس وقت کھانے کی پڑی ہوئی ہے، پینے کے پانی کی پڑی ہوئی ہے، جو تم نے ظلم کیا ہوا ہے کہ ان کو 1 روپیہ تک نہیں دے رہے ہو، اپنے لوگوں کو نوازتے جا رہے ہو، لاکھوں اربوں روپے باہر سے آ رہے ہیں، تمہارا سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ وہاں ہم نے 5 ارب دے دیا، وہاں کس کو دیا؟ کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ جو عوام ہے روڈ کے اوپر ہی بیٹھی ہوئی ہے، وہ پانی کے لیے بلک رہی ہے، وہ کھانے کے لیے بلک رہی ہے، تو وہاں پہ تم اپنے بندوں کو دے کر نوازتے جاؤ، اپنے بلوں میں ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ، آخر تمہارا اس ملک سے بھاگنا انشاءاللہ لکھا جا چکا ہے، تم اس ملک سے بھاگو گے، اور واپس جس طرح نواز شریف واپس نہیں آ سکتا، اس کو پتہ ہے میں ملک میں جائے گا میرے گلے میں پھانسی کا پھندا پڑے گا، کیونکہ میں غدار ہوں، میں ملک کا وفادار نہیں ہوں، میں اسلام کا بھی غدار ہوں۔ اسی طرح جو باقی اس کا ٹولہ رہ گیا پی ڈی ایم کی صورت میں، انشاءاللہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، اور یہ جو گھٹیا قانون تم لوگوں نے اسمبلی کے اندر پیش کیا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ میں ہی نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں پاکستانی ہیں، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے، ہم کٹ مریں گے، ہمیں اس زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے جس کے اوپر ہمارے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی جائے اور ہم اس کے تماشائی بن جائیں، اس کے اوپر بات نہ کریں، اور جو لوگ ابھی بھی ان لوگوں کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ بھی نمرود، فرعون اور قارون کی نسل میں سے ہیں، وہ بھی وہ جو ہے انہی کی سیم انہی کی نسل یہ چل رہی ہے، سارا پی ڈی ایم کا جو گند بنا ہوا ہے یہ انہی لوگوں کی، انہی کافروں کی جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے شریک بنے تھے اور اللہ نے ان کو نست و نابود کیا، اور اب اس پی ڈی ایم کے جو ڈیفینڈ کرنے والے ہیں کچھ کمینے ابھی بھی ہیں جو ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، چلو پہلے تو معیشت تھی، ملک کو تباہ کیا، ملک کو لوٹا، بھاگے یہاں سے، اب تو ملک کی تو بات ہی نہیں ہے، اب تو ایمان کی بات ہی ہے، جس ایمان کے متعلق بولا گیا ہے کہ ایمان کو دل کے اندر رکھو، دنیا کو ہتھیلی کے اوپر رکھو، جب ایمان کے لیے دنیا کو پھینکنا پڑے گا اٹھا کے پھینکو اور ایمان کے لیے دین کے لیے نکل جاؤ، تو تم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ تم لوگوں نے دنیا کو دل کے اندر ڈال لیا اور جو ایمان ہے اس کو ہتھیلی کے اوپر ڈال لیا ہے، اور اب اس کو اٹھا کے ادھر پھینک کے ان کے ساتھ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ شروع کی ہے تم ان کا ڈیفینڈ کر رہے ہو، ان کے ساتھ چل رہے ہو، تم بھی انشاءاللہ اسی طرح غرق ہوگے جس طرح نمرود غرق ہوا، جس طرح شداد غرق ہوا، جس طرح فرعون غرق ہوا، جس طرح قارون غرق ہوا، انشاءاللہ تم لوگوں کا بھی غرق ہونا لازمی ہے۔ تو میری آپ سے التجا ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ یہ میرا پیغام پورے کے پورے عالم اسلام تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شکریہ۔